سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت نے صنعتی شعبوں میں خواتین کی تیز تر بنیادوں پر شمولیت یقینی بنانے کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے پر زور دیا ہے۔ وزیر داخلہ نے پنجاب اسمبلی کے 20 حلقوں میں کل ہونے والے ضمنی انتخابات میں امن اور شفافیت یقینی بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا ہے، جس کا مقصد غربت، عالمی سطح پر خوراک کے عدم تحفظ اور پانی کی قلت کے چیلنج سے نمٹنا ہے۔ ریلوے کے وزیر نے کل سے ایکسپریس گاڑیوں اور پی آئی اے کی اندرون ملک تمام پروازوں کے کرایوں میں 10% کمی کا اعلان کیا ہے۔ پاک بحریہ کے لیے جدید ترین جنگی جہاز کی تیاری کے لیے رومانیہ کے ڈیمون شپ یارڈ میں افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ اور بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سیاسی ماہرین اور تجزیہ نگاروں نے کہا ہے کہ نریندر مودی کی زیر قیادت وسطائی بھارتی حکومت نے مسلمان آبادی کے خلاف دہشت کی فضا قائم کر رکھی ہے۔ اب خبروں کی تفصیل۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے معاشی، کاروباری، تجارتی اور صنعتی شعبوں میں خواتین کی تیز تر بنیادوں پر شرکت اور شمولیت یقینی بنانے کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے پر زور دیا ہے۔ وہ آج ایوان صدر میں خواتین ایوان صنعت و تجارت پشاور کے ایک وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ صدر نے کہا کہ خواتین کی جائیداد اور وراثت کے حقوق سے متعلق مقامی روایات اور رسومات تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور خواتین کو املاک سے متعلق وہ تمام حقوق دینے چاہیے جو انہیں مذہب اور آئین میں دیے گئے ہیں۔ صدر نے ملک بھر کے تجارتی ایوانوں پر زور دیا کہ وہ کاروبار کرنے والی خواتین کو قرضوں کے حصول میں مدد دیں تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکیں اور جاری کاروبار بہتر بنا سکیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ کل ہونے والے ضمنی انتخابات کے دوران الیکشن کمیشن کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والوں کو قانون کا سامنا کرنا ہوگا۔ آج ایک بیان میں انہوں نے ان انتخابات کے دوران امن اور شفافیت یقینی بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ وزیر داخلہ نے پاکستان تحریک انصاف اور اس کی قیادت کو خبردار کیا کہ وہ قانون شکنی نہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ڈسکہ میں انتخابات جیسے کسی بھی واقعے سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب کے 20 حلقوں میں کل ہونے والے ضمنی انتخابات کی نگرانی کے لیے مرکز اور صوبائی سطح پر خصوصی کنٹرول رومز قائم کیے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق کنٹرول رومز انتخابی نتائج کی تکمیل تک کام کرتے رہیں گے۔ کسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریٹرننگ افسر، متعلقہ ڈپٹی کمشنر، پولیس اہلکار، رینجرز اور پاک فوج کے جوان کنٹرول رومز میں موجود رہیں گے۔ کنٹرول رومز فوری طور پر انتخابی شکایات دور کریں گے۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے پاکستان کے عزم کا اظہار کیا ہے، جس کا مقصد غربت، عالمی سطح پر خوراک کے عدم تحفظ اور پانی کی قلت کے چیلنجز سے نمٹنا ہے۔ انہوں نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ایک اعلیٰ سطح کے سیاسی فورم کے اختتامی اجلاس کے بعد اپنے ویڈیو پیغام میں عالمی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ پائیدار ترقیاتی اہداف پر عمل درآمد کے لیے اسی جذبے کا مظاہرہ کریں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان پہلا ملک ہے جس نے پائیدار ترقی اہداف کو اپنا قومی اہداف قرار دینے کا اعلان کیا ہے۔ اسی طرح ہمارے ویژن 2025 کے ایجنڈے میں بھی پائیدار ترقی کے اہداف کو شامل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس نے پاکستان میں پائیدار ترقی کے اہداف پر عمل درآمد کے لیے ہمارے عزم کو تقویت بخشی ہے۔ ہم نے یہ تجویز بھی دی ہے کہ پاکستان رواں سال گروپ 77 کے جائزہ اجلاس کے انعقاد کا خواہاں ہے۔ ریلوے کے وزیر خواجہ سعد رفیق نے ریل گاڑیوں کی اکانومی کلاس اور پی آئی اے کی اندرون ملک پروازوں کے کرائے میں کل سے اگلے 30 دن کے لیے 10% کمی کا اعلان کیا ہے۔ آج ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں کل نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بعد پاکستان ریلوے اور قومی فضائی کمپنی پی آئی اے نے اپنے مسافروں کو یہ فائدہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان اور ڈنمارک نے متبادل توانائی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار آج لاہور میں ڈنمارک کی سفیر لس روز ہوم اور پنجاب کے گورنر بلیغ الرحمان کے درمیان ایک ملاقات میں کیا گیا۔ گورنر نے ڈنمارک کی سفیر کو ناموس رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے احترام کے لیے پاکستانیوں کے جذبات کے بارے میں آگاہ کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پنجاب اسمبلی کے رکن رمیش سنگھ اروڑہ نے آج لاہور میں وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔
اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ اقلیتوں کا خصوصی تحفظ اور فلاح و بہبود حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا ہے کہ صوبے میں سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے تمام دستیاب ذرائع بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ آج ضلع ٹانٹک کے سیلاب سے متاثرہ علاقے پائی کے دورے کے دوران انہوں نے ضلع کی یونین کونسل اماخیل اور پائی میں ترقیاتی کاموں کے لیے 20 کروڑ روپے کا اعلان کیا۔ سندھ کی حکومت نے صوبے میں کانکنی کے حادثات میں اموات کی صورت میں معاوضے کی رقم 10 لاکھ سے بڑھا کر 15 لاکھ روپے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ کراچی میں سندھ کے وزیر توانائی امتیاز شیخ کی زیر صدارت ایک اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ موسم برسات کے خاتمے تک جیم پیر میں کانکنی پر پابندی برقرار رہے گی، جہاں حال ہی میں کان میں بارش کا پانی بھر جانے کے باعث 9 کانکن جاں بحق ہو گئے تھے۔ کینیڈا میں پاکستان کے ہائی کمشنر ظہیر اے جنجوعہ نے کینیڈا کے لیے مراکش کے سفیر سرایا اوتھمانی سے اوٹاوا میں مراکش کے سفارت خانے میں ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر مراکش کے سفیر نے کینیڈا کے لیے پاکستان کے ہائی کمشنر کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالنے پر ظہیر اے جنجوعہ کا خیر مقدم کیا۔ ادھر مراکش کے سفیر نے ایک بیان میں ملاقات کو قریبی تعلقات کے تناظر میں ایک اچھا موقع قرار دیا، جس کا مقصد برادر ملکوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا ہے۔ پاک بحریہ کے لیے جدید ترین جنگی جہاز کی تیاری کے لیے رومانیہ کے ڈیمون شپ یارڈ میں افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ پاک بحریہ کے مطابق رومانیہ میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر ظفر اقبال نے اس موقع پر بطور مہمان خصوصی بحری امن و استحکام کے لیے پاک بحریہ کی کوششوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے پاک بحریہ کو جدید ٹیکنالوجی کی فراہمی پر ڈیمون شپ یارڈ کی پیشہ ورانہ مہارت اور انتظامیہ کو سراہا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سیاسی ماہرین اور تجزیہ نگاروں نے کہا ہے کہ نریندر مودی کی زیر قیادت فسطائی بھارتی حکومت نے مسلمان آبادی کے خلاف دہشت کی فضا قائم کر رکھی ہے۔ اپنے الگ الگ بیانات میں انہوں نے کہا کہ مقبوضہ وادی میں بھارتی افواج پوری آزادی کے ساتھ مسلسل منظم طریقے سے انسانی حقوق پامال کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں 5 اگست 2019 کے بعد سے جب مودی حکومت نے خطے کی خصوصی حیثیت ختم کی، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بدترین گروہی تشدد کا شکار ملک ہیٹی کے لیے ہتھیاروں کی فروخت پر پابندی کے بارے میں ایک قرارداد کی متفقہ طور پر منظوری دی ہے۔ قرارداد میں اقوام متحدہ کے رکن ملکوں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ چھوٹے ہتھیاروں اور کم درجے کے گولہ بارود کی فروخت ممنوع قرار دیں۔ یہ قرارداد میکسیکو اور امریکہ نے پیش کی تھی۔ ریڈیو پاکستان آج سپہر 3:10 پر اپنے پروگرام میں اسلام کے تیسرے خلیفہ راشد کی شہادت کے سلسلے میں پہلا سیمینار نشر کرے گا۔ موضوع ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اور قومی پروگرام میں تیسرے پہر 4:05 پر ایک فیچر پروگرام نشر کیا جائے گا۔ موضوع ہے زراعت میں پانی کی بحث۔ کرکٹ۔ گال میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ میچ کے پہلے دن سری لنکا نے پاکستان کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 195 رنز بنائے تھے اور اس کے 9 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے۔ سری لنکا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران سندھ بلوچستان میں دور دور تک تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 35 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 37، کراچی 34، پشاور 38، کوئٹہ گلگت 33، مری 22 اور مظفر آباد 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، جموں، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع ابر آلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔